بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین سیما بقیت اللہ فی الارضین ارواحنا فدا وعجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراة والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذالک هو الفوز العظیم. ایک درود بھیجے محمد و آل محمد پر. فیضان محترم، یا لیتنی سے فوز عظیم تک کے موضوع کے حوالے سے کچھ عرائض آپ کی خدمت میں پیش کیے، اور تقریباً جو کچھ مطالب اس ذہن ناقص کے اندر آ سکتے تھے اور میں چاہا کہ آپ تک منتقل کروں، ان کو کوشش کی گئی کہ کسی طرح سے گرچہ بہت زیادہ اچھے انداز میں نہیں ہو پایا، لیکن کچھ مطالب کو بالآخر منتقل کرنے کی کوشش کی، اور آج انہی مطالب کو تقریباً اپنے اختتامی مراحل تک پہنچانا ہے. اور اگر کچھ مطالب تھوڑے بہت باقی رہے تو انشاءاللہ کل کی گفتگو میں، لیکن کوشش ہوگی کہ ان مطالب کو آج کسی منطقی کنکلوژن تک اور اختتام تک پہنچایا جائے. فیضان محترم، ہماری گفتگو اس محور پر تھی کہ یا لیتنی سے فوز عظیم تک کے کا جو یہ عنوان ہے، اس کے اندر جو اہم ترین نقطہ ہے اس کو انسان کسی طرح سے سمجھنے کی کوشش کرے. یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما. اس فوز عظیم پر فائز ہونے کے لیے امام علیہ السلام ہمیں جس دعا کی اور جس آرزو کی تعلیم دے رہے ہیں، کس طرح سے یہ آرزو کرو اور یہ تمنا ہو تمہاری کہ اے کاش میں امام کے اصحاب علیہ السلام کے ساتھ ہوتا تو اس فوز عظیم پر فائز ہوتا. ایک جملہ ایک مطلب جس کو شروع میں آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا اور اس کو آج انشاءاللہ بیان کرنا مقصود ہے، وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ ہم اس جملے کو اس طرح سے پڑھتے ہیں، اس یا لیتنی کنت معہم فافوز معہم فوزا عظیما. میری آرزو ہے کہ میں امام کے ساتھ ہوتا پس فوز عظیم پر فائز ہوتا. یعنی اس میری آرزو کا جو نتیجہ ہے وہ آرزو در حقیقت یہ ہو، میں کہوں کہ فوز عظیم پر فائز ہونا چاہتا ہوں، اس عظیم کامیابی پر فائز ہونا چاہتا ہوں. لیکن ایک مرتبہ یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں واقعی معنی میں، حقیقی معنی میں، جو فوز عظیم ہے وہ خود امام علیہ السلام کے ساتھ دینا ہے. یعنی اس کے علاوہ کچھ اور نہیں. ایسا نہیں ہے کہ امام علیہ السلام کا ساتھ دینے کے بعد انسان جو ہے کسی مقام پر پہنچے گا جسے ہم عظیم کامیابی کہتے ہیں، جسے فوز عظیم کہتے ہیں. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ امام علیہ السلام کی ہمراہی خود فوز عظیم ہے. امام علیہ السلام کا ساتھ دینا خود جو ہے وہ عظیم کامیابی ہے. خود امام علیہ السلام یہ خود موضوعیت رکھتا ہے. یہی ہدف ہے، اس کے علاوہ کوئی ہدف نہیں ہے. امام علیہ السلام کی ہمراہی ایک اتنا بڑا شرف ہے، اتنا بڑا وقار ہے انسان کے لیے، اور اتنی بڑی توفیق ہے کہ انسان کو اس چیز کے لیے آرزو کرنی چاہیے کہ اے کاش بس میں آپ کے ساتھ ہوتا. بعد میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، وہ فوز عظیم ہے فوز عظیم نہیں ہے، اس سے بھی ہمیں کو بہت زیادہ غرض نہیں ہونی چاہیے. یعنی ایک اور مطلب جس کو اس طرح انسان اس پہ اگر توجہ کرے تو در حقیقت ان مطالب پہ غور کرنے کے بعد، امام علیہ السلام کے مقام کو سمجھنے کے بعد، ان کی معرفت کے بعد، انسان دیکھتا ہے کہ جب یہ امام جو ہے حجت خدا ہے، خدا کی زمین پر خدا کا خلیفہ ہے، انسانوں اور خدا کے درمیان وہ اتصال ہے، وہ رابطہ ہے، وہ باب اللہ ہے، وہ باب ہے جس کے ذریعے سے انسان خدا تک پہنچتا ہے، خدا تک پہنچ جانے کا وسیلہ ہے، وہ سفینۃ النجاہ ہے، وہ مصباح الہدیٰ ہے.
تو بس اسی کے ساتھ ہو جانا انسان کے لیے جو ہے وہ عظیم کامیابی ہے، اس کے بعد مزید چیز کسی اور چیز کا انتظار نہیں رہتا۔ عزیزان محترم، یہ جو ہمراہی ہے امام علیہ السلام کی، ہم زیارت عاشورہ کے اندر بھی اور باقی دعاؤں کے اندر بھی اس مطلب کی طرف جو ہے بہت زیادہ توجہ دلائی گئی، اور اس دعا کو ہم کو تعلیم دیا گیا ہے کہ انسان یہ دعا کرے کہ اللہم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خدا جو ہے ہمیں ایک ایسی زندگی عطا فرمائے جو زندگی خدا نے محمد و آل محمد کو عطا کی، اور ہماری موت ایسی ہو، ہمارا انجام ایسا ہو کہ جیسا انجام جو ہے وہ محمد و آل محمد کا انجام ہوا، یعنی میری پوری زندگی اسی روش پر چلے، اسی نہج پہ چلے، اسی سلیقے سے میں اپنی زندگی گزار سکوں کہ میرا جینا بھی اسی طرح سے ہو جیسا کہ اہل بیت کا تھا، اور میرا مرنا بھی پھر اسی روش پر اور اسی طرح سے ہو۔ اسی طرح سے ہمیں زیارت عاشورہ ہی کے اندر یہ جو جملے ملتے ہیں، السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التی حلت بفنائک، ہمارا سلام ہو ابا عبداللہ کے اوپر، امام حسین علیہ السلام کے اوپر، اور ان ارواح کے اوپر، وعلی الارواح التی حلت بفنائک، یعنی کیا حلت بفنائک؟ دیکھیں اس کو اس چیز سے جو ہے تشبیہ دی گئی ہے کہ جب فرض کریں کوئی مسافر ہے، کسی جگہ جاتا ہے اور اپنی منزل پر جب پہنچ جاتا ہے تو وہ اپنا تمام تر جو سامان ہے جو اپنے ساتھ لے کر آیا ہے اس کو اس منزل پر جا کے اتار دیتا ہے۔ مثلا فرض کریں پرانے زمانے میں اس طرح ہوتا تھا کہ جو ہے وہ سواریوں اونٹ پہ، مثلا گھوڑوں پہ جو ہے وہ سامان لے کے انسان جو ہے وہ جب گیا ہے اور وہ قافلہ جو ہے اس کے اندر جو ہے مثلا وہ جب وہاں پہنچ گیا اس منزل کے اوپر، تب کہا جاتا تھا کہ اب منزل آ گئی ہے اور یہاں پہ انسان اپنا پڑاؤ ڈال دے، تو تمام جو وہ ان شتر سے اور ان گھوڑوں سے اور تمام ان وسائل سے وہ تمام سامان انسان جو ہے کیا کرتا ہے اس منزل پہ لا کے ڈال دیتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں فنا۔ کسے کہتے ہیں؟ در حقیقت بعض لوگ اس کا ترجمے کے اندر جو اشتباہ کرتے ہیں، فنا نہیں ہے کہ جو ہے وہ اس معنی میں لیا جائے کہ جو ہے ہم فرض کریں وہاں اس میں فنا ہو جائے، نہیں، یہ فنا ہے، حلت بفنا۔ ایک فنا یعنی وہی جو اس منزل کا جو اگلا حصہ ہے، وہاں پہ جب انسان پہنچے تو اس دروازے کے اوپر، اسی منزل کے اگلے حصے کے اندر، اس کے باہر کے حصے کے اوپر اپنا جب تمام سامان کو اتار دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں حلت بفنائک۔ میں نے پہنچ گیا اور میں اس منزل تک پہنچ گیا، یعنی اپنا تمام کچھ لے کر جو ہے میرے پاس جو کچھ ہے میں اپنا سب کچھ لے کے یہاں پر آ گیا ہوں، اور میں نے یہاں پہ آ کے یعنی اب جو کچھ ہے میں اپنے پوری وجود کے ساتھ، اپنے پورے وجود کے ساتھ، اپنے اموال کے ساتھ، جو کچھ بھی میرا ہے میں سب لے آیا ہوں اس بارگاہ کے اندر، سب کچھ میں نے اس کے حوالے کر دیا، یعنی اب میرا اپنا کچھ باقی نہیں رہا، میں اپنے وجود کو اس منزل کے اوپر لے آیا ہوں اور آپ کے حوالے کرتا ہوں اس وجود کو۔ میں اپنا تمام جتنی بھی زندگی ہے میری، میں اپنے اہل و عیال کو، اپنے اموال کو، سب کچھ جو ہے وہ آپ کی اس منزل پہ لا کے آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ یہ ہے حلت بفنائک۔ ہمارا سلام ہو ان ارواح کے اوپر۔ دیکھیں یہ ارواح جو تھیں، یہ جو اصحاب امام حسین علیہ السلام ہیں، یہ واقعی اسی طرح سے سب کچھ انہوں نے اپنا جو ہے لا کے امام حسین علیہ السلام کے حوالے کر دیا کہ یہ ہمارا وجود آپ کے حوالے، ہمارا سب کچھ جو ہے آپ کے حوالے۔ تسلیم محض، یہ مرحلہ تسلیم ہے کہ جو آپ کہیں، جو آپ کا فرمان ہو، جیسا آپ چاہیں ہمارے اندر تصرف کریں۔ اس طرح سے انسان جو ہے جب ولی خدا کے سامنے ہوتا ہے، وہ معیت کی، وہ ہمراہی کی وہ منزل ہے کہ انسان اس طرح سے اپنے آپ کو تسلیم کر دے ان انبیاء، ان اولیاء اور ائمہ علیہ السلام کے سامنے۔ اور یہ ایک طرح سے تربیت گاہ ہے، جسے کہتے ہیں کہ درس عاشورہ کا جو ہے امام علیہ السلام، امام زمان، امام عصر علیہ السلام سے کیا رابطہ ہے؟ تو در حقیقت جو ایک بہت زیادہ ایک گہرا رابطہ ہے وہ ہماری تربیت کے حوالے سے ہے کہ انسان کو اس طرح سے آمادہ کرتا ہے کہ تم کربلا سے یہ درس دو کہ کس طرح سے ان اصحاب علیہ السلام نے جو ہے اپنے آپ کو حوالے کیا اپنے امام کے، ان بلائے عظیم کے اندر، ان سختیوں کے اندر، ان مشکلات کے اندر۔ اسی طرح سے تم کو بھی جو ہے اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے کہ اپنے زمان کے امام کے سامنے اسی طرح سے تسلیم ہونا ہے، اسی طرح سے اپنا سب کچھ جو ہے ان کے حوالے کرنا ہے۔ یہ اگر اس طرح سے ہم کربلا کو دیکھ لیں، اس تمام واقعے کو اس طرح سے جو اس پر غور کریں، تو واقعاً ہمیں جو ہے امام علیہ السلام، امام زمان علیہ السلام کی نصرت کے لیے جو ہے آمادہ کر سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم اس کو جو ہے وہ ان مطالب کو اس طرح سے نہ لیں اور فقط ان کو جو ہے واقعات کی صورت میں لیں، تو پھر وہ کنیکشن ہمارا جو ہے وہ فقط کربلا کے واقعات سن کر جو ہے وہیں پر رک جاتا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھ پاتا۔ بس عزیزان محترم، خلاصتاً معیت کی بات ہوئی، ہم نے ہمراہی کی بات کی۔ ہمراہی سے کیا مراد ہے؟ کیا میں ہمراہی سے جو ہے ایک فزیکل ہمراہی مراد ہے؟ قطعاً یہ مراد نہیں ہے،
اور یہ بات واضح ہے کہ میں اس سے مراد فقط یہ نہیں ہے کہ میں امام علیہ السلام کے ساتھ فزیکلی جو ہے اپنے بدن کے ساتھ جو ہے ہمراہ ہو جاؤں. یہ تو کوئی مقام نہیں ہے کہ اس بدن کے ساتھ، اس جسم کے ساتھ ہمراہی تو بہت سارے لوگوں نے کی، جو امام علیہ السلام کے ساتھ، انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ان کی زندگی میں ان کے ساتھ تھے، ہمراہ تھے. یہ ہمراہی مراد نہیں ہے. ہمراہی واضح واضح سی چیز ہے، لیکن یہی مسئلہ ہے کہ اس واضح سی چیز کے اندر بھی ہم لوگ جو ہیں وہ بعض اوقات جو ہیں وہ اس پہ غور نہیں کرتے، اور اس سے پھر آگے ہمارا نظریں آگے نہیں بڑھ پاتی. اس سے اپنے لیے ایک کسی چیز کو جو ہے نصب العین قرار نہیں دے پاتے، اپنے لیے اپنی زندگی کے لیے ایک راہ و روش کو طے نہیں کر پاتے. اسی واضح سی چیز کو معیت سے کیا مراد ہے، ہمراہی سے کیا مراد ہے؟ امام علیہ السلام کی جو کے ساتھ میری فکر جو ہے وہ ہم آہنگ ہو جائے، ان کی روش کے ساتھ میری روش جو ہے ہمراہ ہو جائے، ان کے اہداف میرے اہداف ہو جائیں. یہ جو کہا گیا کہ ہم کو ایسی زندگی عطا فرما جیسی زندگی ان کی ہے، ایسی موت عطا فرما جیسی موت ان کی ہے، یعنی اسی چیز کا خلاصہ ہے، اسی معیت، اسی ہمراہی کا خلاصہ ہے کہ جیسے جیسے وہ ہوں اس طرح سے میں ہو جاؤں. ہر چیز کے اندر جو ہے میں اپنی ان کی جو ارزشیں ہیں، جو ویلیوز ان کی ہیں، وہ ویلیوز میری ہو جائیں زندگی کے اندر. تب جا کے میں کہہ سکوں گا کہ یہ شخص جو ہے، یہ شخص امام علیہ السلام کے ہمراہ ہے. ہر چیز کے اندر جو ہے جیسا وہ سوچتے ہیں ایسا نہ ہو کہ امام علیہ السلام کے اہداف کچھ ہوں اور ان کے ساتھ دینے والوں کے جو بظاہر ادعا کر رہے ہیں کہ ہم آپ کا ساتھ دینے والے ہیں، ان کے اہداف کچھ اور ہوں. امام علیہ السلام نے اپنی زندگی کا ہدف کچھ اور ہی بنایا ہوا ہو، اور یہ شخص کو جب معلوم ہو تو کہے نہیں، میرے تو اصلاً مجھے غلط فہمی تھی کہ میں اصلاً ان اہداف کے ساتھ تو آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا. امام علیہ السلام کی جو ارزشیں ہیں، جب اس کو معلوم ہو کہ امام علیہ السلام تو ان چیزوں کو ویلیو کے نزدیک جو ہے یہ چیزیں ویلیو رکھتی ہیں، ہم کہیں کہ نہیں، یہ چیز ہمارے ساتھ جو ہے وہ یہ ویلیوز ہماری زندگی کی ویلیوز نہیں ہیں. اسی طرح سے امام علیہ السلام کی جو افکار ہیں، ان افکار کی جو محوریت ہے، وہ تمام افکار جس چیز کے اوپر جو ہے ریوالو کرتے ہیں وہ کچھ ہوں، اور ہم جو ہے کسی اور طرح سے جو ہے سوچ رہے ہیں، ہماری افکار جو ہے کسی اور چیز کے گرد جو ہے وہ گھوم رہی ہیں، تب کبھی بھی یہ ہمراہی جو ہے وہ حاصل نہیں ہو پائے گی. بس انسان کو جو دیکھنا ہوگا کہ امام علیہ السلام کی افکار کیا ہیں، امام علیہ السلام کے اہداف کیا ہیں، امام علیہ السلام کی روش کیا ہے، کہ انسان اپنی زندگی کے اندر اس چیز کو دیکھتا رہے کہ میں امام علیہ السلام سے جب ان چیزوں میں نزدیک ہوں گا تو میں کہہ سکوں گا کہ ہاں، میں آہستہ آہستہ اس وادی میں قدم بڑھا رہا ہوں اور نزدیک ہو رہا ہوں. بالآخر انسان کو ہر چیز کے چیک کرنے کے لیے کچھ ایسی چیزیں ہونی چاہیے، کہ کوئی ایسے پوائنٹس ہونے چاہیے کہ جس سے انسان اپنا اندازہ کر لے کہ میں کتنا دور ہوں اور کتنا نزدیک ہوں. ورنہ مجھے کیسے معلوم ہوگا؟ میں ہر روز اس شب جو ہے گزر رہے ہیں اور میری زندگی اس طرح سے گزر رہی، میں کیسے معلوم کروں گا کہ میں بالآخر امام سے نزدیک ہو پا رہا ہوں یا نہیں ہو پا رہا؟ کچھ ایسی چیزیں ہونی چاہیے، کچھ ایسے سٹینڈرڈز ہونے چاہیے کہ جو ہم کو بتا سکیں کہ میں امام کا نزدیک ہوں یا نہیں، میں ان کے ہمراہ ہوں یا نہیں، تاکہ اپنے آپ کو آج سے میں دیکھ سکوں، آج سے پرکھ سکوں کہ کل کو امام علیہ السلام کا جب ظہور ہوگا تو کیا میں ان کے ساتھ ہوں گا یا نہیں. اگر میں دیکھتا ہوں کہ ہاں، میرے اندر وہ تمام خصوصیات موجود ہیں تو انسان اس پہ شکر کرے اور اسی پہ جو ہے وہ ثابت قدم رہے. لیکن اگر نہیں ہے تو انسان جو ہے پھر آہستہ آہستہ اپنے آپ کو اس سے نزدیک کرنے کی کوشش کرے. امام علیہ السلام کے افکار کو اگر ہم دیکھیں تو اس کی محوریت کس چیز کے اوپر ہے؟ خدا محوری ہے. ہر چیز جو ہے وہ خدا کے گرد جو ہے گھوم رہی ہے، کہ کسی بھی چیز کو اپنے لیے نہیں چاہتے ہیں کہ بس اس نظام کے اندر، اس دنیا کے اندر، اس جہان کے اندر جو کچھ بھی ہو وہ خدا کے گرد جو ہے وہ گھومے، محوریت جو ہے خدا کو حاصل ہو. اگر میری زندگی کا محور بھی خدا قرار پا جائے تو میں سمجھوں گا کہ ہاں، میرے افکار کے اندر، میرا جو اس ہدف کے اندر جو ہے وہ میں امام علیہ السلام کے ساتھ ہمراہ ہوں، ان کے ساتھ ساتھ ہوں. لیکن اگر میری زندگی کا محور دنیا ہو، میری زندگی کا محور خود میرے اپنی ذات ہو، کہ ہر چیز کو میں اپنے لیے پسند کروں، کسی نیکی کو بھی پسند کروں تو اپنے لیے، کسی برائی سے نفرت کروں تو اپنی خاطر، چونکہ مجھے پسند نہیں ہے، نہیں کہ خدا کو پسند نہیں ہے. کسی اچھائی کو اس لیے نہیں پسند کر رہا کہ امام علیہ السلام اس کو چاہتے ہیں، خدا کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے، نہیں، چونکہ میری طبیعت کے ساتھ اتفاقاً جو ہے وہ ہم آہنگ ہے اور میں بھی اسی چیز کو پسند کرتا ہوں، تو اتفاقاً میں اس چیز کو جو ہے وہ میرے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے. وإلا اگر ایسا نہ ہوتا، اگر میری طبیعت اس طرف مائل نہ ہوتی تو شاید میں اس کام کو انجام نہ دیتا. یہ نہیں ہو، ہر چیز جو ہے خدا، کیونکہ خدا چاہتا ہے اس لیے مجھے پسند ہو، چونکہ خدا کو نہیں پسند اس لیے مجھے پسند نہ ہو. بعض افراد جو ہے انسان کے اخلاص کو چیک کرنے کا ایک بہت اچھا طریقہ یہ بتاتے ہیں کہ انسان اگر دیکھنا چاہے کہ میں نے عمل جو ہے وہ خالصتاً انجام دیا ہے یا کسی اور وجہ سے انجام دیا ہے، تو اس کا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ فرض کرے کہ انسان جو ہے کوئی اس نے جو ہے ویلفیئر پروجیکٹ کے اندر جو ہے وہ حصہ لیا اور کام کیا ہے اور کام کرنا چاہتا ہے مثلا،
ابھی اس کا ارادہ ہو کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں اور ایک بہت اچھا پروجیکٹ ہے اور اس کے اندر یہ فوائد ہوں گے، یا دینی پروجیکٹ ہو یا کوئی بھی کسی قسم کا جو ہے کوئی ویلفیئر پروجیکٹ ہو، آپ کو معلوم ہو جائے کہ آپ ہی کی طرح کے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے جو ہے اس راستے کے اندر جو ہے وہ پیش قدم ہوئے ہیں، وہ آگے بڑھیں اور انہوں نے اسی قسم کے پروجیکٹ کو اناؤنس کر دیا۔ اب آپ دیکھیں آپ کے دل کے اندر خوشی آتی ہے یا آپ کو افسوس ہوتا ہے؟ اگر آپ خوش ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا کام جو ہے وہ خدا کی خاطر تھا، میں اس کام کو انجام دینا چاہ رہا تھا، اس معاشرے کے اندر اس چیز کی کمی میں نے محسوس کی کہ جس کو پورا ہونا چاہیے، وہ آپ نہیں کر سکے، کسی اور نے کر دیا۔ اگر مجھے افسوس ہو کہ نہیں یہ کام تو مجھے کرنا چاہیے تھا، ایک دفعہ ہوتا ہے انسان کے اس چیز کی وجہ سے افسوس کر رہا ہے کہ میرے ہاتھ سے وہ یہ توفیق مجھے نہیں ملی اور اس کو مل گئی، تو انسان ٹھیک ہے اپنے بھائی کے اس کے اوپر خوش ہو اور اپنے لیے کسی اور کام کو انجام دے، راستہ بند نہیں، فقط ایک ہی مسئلہ تو نہیں ہے۔ لیکن اگر میں کہوں کہ نہیں جو کام میں کرنا چاہ رہا تھا بس وہ ہو گیا خدا کی خاطر، اس سے زیادہ مجھے جو ہے وہ، تو یہاں معلوم ہوتا ہے کہ شخص جو اخلاص کے اس کا ہدف جو ہے وہ خدا ہے، خدا سے نزدیک ہونا چاہ رہا تھا، اس کو اپنے نام نہیں چاہیے تھا کہ میرے اس پروجیکٹ کے اوپر جو ہے میرے نام کی تختی لگے اور پھر جو ہے وہ پروجیکٹ پھر صحیح ہے، اگر کوئی اور چلائے تو خراب ہے اور میں چلاؤں تو صحیح ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ محوریت جو ہے میری اپنی ذات ہے۔ ہمیں علماء کے واقعات میں اس طرح سے ملتا ہے کہ ظاہراً اسی تفسیر میزان کے حوالے سے کہ جب علامہ طباطبائی نے اس تفسیر المیزان کو لکھنا شروع کیا اور کام آگے بڑھا اور اپنی صورت میں چیزیں واضح آئی، واضح ہو کے سامنے آئی، آیت اللہ خوئی کو جب یہ اطلاع ملتی ہے، آیت اللہ خوئی نے بھی جو ہے کام شروع کیا تھا تفسیر کا، جہاں تک ذہن میں یاد آ رہا ہے آیت اللہ خوئی ہیں یا انہی کے ہم عصر کوئی اور، جب معلوم ہوا کہ علامہ طباطبائی نے اس کام کو انجام دیا ہے تو کہا کہ بس اب لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جو کام میں چاہ رہا تھا وہ علامہ طباطبائی نے کر دیا۔ اب انسان جو ہے وہ کسی اور کام میں جو ہے وہ سب لوگ ایک ہی چیز کو انجام دیتے رہے ہیں، اپنی انرجیز کو اسی میں نہیں، جب دیکھا کہ اس شخص نے وہ کام انجام دے دیا ہے تو بس کافی ہے۔ تو یہاں ان چیزوں سے انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ انسان کسی کام کو جو ہے خالصتاً خدا کے لیے کرنا چاہتا ہے یا اپنی شہرت اور اپنے خاطر کرنا چاہتا ہے۔ بس ہماری محوریت جو ہے اس طرح سے جو ہے ہو جائے جس طرح سے امام علیہ السلام کی زندگی کے اندر محوریت جو ہے وہ خدا ہے، کہ اہل بصرہ کو بھی جو خط لکھیں اس میں یہی امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں، میں جب دیکھ رہا ہوں کہ اس زمین کے اوپر سے جو اللہ کی نشانیاں مٹتے چلی آ رہی ہیں، وہ سنتیں مٹ رہی ہیں، وہ بدعتیں ایجاد ہو رہی ہیں، وہ جو نشانیاں ہیں وہ کم ہوتی چلی جا رہی ہیں دین کی، میں چاہتا ہوں کہ دوبارہ سے بلاد کے اندر یہ کام ہو، میرا ہدف یہ میں خدا کی، یعنی اس قدر امام علیہ السلام کی ذات جو ہے خدا کے اندر ڈوبی ہوئی ہے کہ چاہتے ہیں کہ پوری زمین جو ہے، پوری کائنات جو ہے خدا کی اس توحید کے اوپر جو ہے وہ ہو، اور فقط میں اور یہ چند لوگ نہیں بلکہ پورا معاشرہ جو ہے وہ اس طرح سے ہو جائے کہ اس میں واضح طور پر جو ہے دین کی نشانیاں جو ہے نظر آنے لگیں، نہ فقط جو ہے وہ چھوٹی موٹی نہیں، پورا معاشرہ ہم کو جیسے ہم اس کو دیکھیں ہم اس سے انسان جو ہے خدا کی طرف جو ہے اس کی یاد آئے، خدا کی نشانیاں اس معاشرے کے اندر، اس طرح کا معاشرہ اسلام چاہتا ہے۔ اور امام علیہ السلام چاہتے ہیں کہ میں نہیں دیکھ سکتا کہ کس طرح سے دین کی نشانیوں کو جو ہے وہ، جس کے لیے اتنی زحمت جو ہے پیغمبر اعظم نے کی تھی، وہ آہستہ آہستہ ان نشانیوں کو جو ہے مٹایا جا رہا ہے۔ بس یہ قیام میرا جو ہے وہ اسی لیے، بس محوریت جو ہے وہ خدا کے لیے ہو، ہمارے اہداف وہی اہداف ہوں کہ جو امام علیہ السلام کے ہیں۔ اگر ہمراہ ہونا چاہتے ہیں، ہمراہ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ میں اس راستے کے اندر ہمراہ ہوں امام علیہ السلام کے، امام اگر اس فلاں نقطے تک پہنچنا چاہ رہے ہیں اور میرا ہدف وہ نہیں ہے تو کبھی بھی ہمراہی معنی نہیں رکھتی۔ بس ہدف ہمارے اگر ایک جیسے نہیں ہوں گے تو ہمراہی امکان نہیں رکھتی، فقط ایک لفظی ہمراہی ہوگی۔ امام علیہ السلام کا ہدف کیا ہے؟ ان تمام خطبات کے اندر، ان تمام خطوط کے اندر جو امام علیہ السلام کے رد و بدل ہوتے ہیں، امام علیہ السلام کس چیز کو جو ہے اپنا ہدف بیان کرتے ہیں؟ ہدایت کرنا چاہتا ہوں، لوگوں کی ہدایت کرنا چاہتا ہوں، دین کا قیام چاہتا ہوں، عدالت کا قیام چاہتا ہوں، امر بالمعروف کرنا چاہتا ہوں، نہی از منکر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تمام اہداف ہماری زندگی کے اندر ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم امام علیہ السلام، یعنی میری زندگی کے اندر عملی طور پر، نہیں کہ میں مثلاً خطبوں کو یاد کر کے کہوں کہ ہم مجھ سے اگر کوئی سوال کرے کہ امام علیہ السلام کا ہدف کیا تھا، میں کہوں امر بالمعروف تھا اور لوگوں کی ہدایت تھی اور زمین میں جو ہے عدالت کا قیام تھا، لیکن جو ہے عملاً میری زندگی کے اندر ان اہداف میں سے کچھ بھی نظر نہ آئے، اس کو تو ہمراہی نہیں کہتا کہ میں اہداف کے لحاظ سے جو ہے امام علیہ السلام کے ساتھ ہمراہ ہوں، نہیں، پہلے مرحلے کے اندر ان اہداف کو قبول کروں، لیکن پہلے مرحلے کے اندر بھی بہت سارے لوگ ممکن ہے کامیاب نہ ہو پائیں، یعنی جن چیزوں کو امام علیہ السلام نے خود اپنا ہدف قرار دیا ہے اسی کو قبول نہ کریں، کہیں کہ نہیں امام علیہ السلام کا ہدف ہی نہیں تھا، امام علیہ السلام کا ہدف ہی نہیں ہے کہ جو ہے وہ زمین کے اندر اس پورے اس معاشرہ جو ہے اسلامی معاشرہ، نہیں، امام علیہ السلام کا ہدف کچھ اور تھا، کوئی بھی ہدف جو ہے بیان کریں، امام علیہ السلام کا ہدف جو ہے فقط جو ہے وہ شہید ہو جانا تھا، کیوں ہونا تھا، کیسے ہونا، اس سے ہمیں غرض نہیں ہے، نہیں، امام علیہ السلام جو خود اپنے اہداف کو بیان کر رہے ہیں،
تو پہلے مرحلے میں قبول تو کروں کہ امام علیہ السلام کا اس پورے قیام کے اندر اہداف تھے، ان کو پہلے مرحلے کے اندر میرا دل گواہی دے کہ ہاں آپ نے اصلی جو ہے اشہد انک قد اقمت الصلاۃ و آتیت الزکوٰۃ و امرت بالمعروف، اس تمام چیزوں کی گواہی دوں کہ میں ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ آپ کا اہداف یہی تھے اور مجھے معلوم ہے، اور پھر اگلے مرحلے کے اندر عملی طور پر وہی کام کروں جو امام علیہ السلام کے اہداف تھے. میری زندگی بھی انہیں اہداف کی طرف اگر اس کی طرف جو ہے بڑھتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اہداف کے لحاظ سے جو امام علیہ السلام کے ساتھ ہیں، ارزشوں کے لحاظ سے، ویلیوز کے لحاظ سے. امام علیہ السلام جن چیزوں کو جو ہے ویلیو دیتے ہیں اور جن چیزوں کو اقدار کے طور پر اور ارزشوں کے طور پر جو ہے اپنی زندگی کے اندر دیکھتا ان کی ہے اور خود دوسروں کی زندگی میں دیکھنا چاہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ معاشرے کے اندر جن ارزشوں کا قیام دیکھنا چاہتے ہیں، جن ویلیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہی چیزیں ہیں کہ جو قرآن کے اندر بیان ہوئی، وہی ارزشیں، وہی ویلیوز جو کہ قرآن کے اندر بیان ہوئی ہے کہ انسانوں کے اندر جو ہے اگر سب سے زیادہ کوئی نزدیک ترین بندہ ہے خدا کے نزدیک جس کا اکرام ہونا چاہیے، وہ کیا، کس چیز کی، کس بیس کے اوپر ہے؟ اسی بیس کے اوپر جو ہے امام علیہ السلام اگر تقویٰ کی بیس پر ہے تو امام علیہ السلام کی نزدیک بھی جو سب سے زیادہ جو ویلیوبل چیز ہے، جو ویلیو رکھتی ہے، جو ارزش ہے، جو اقدار ہیں، اس میں سر فہرست کیا ہوگا؟ یہی تقویٰ ہوگا، یہی ایمان ہوگا. اب میری زندگی کے اندر بھی اگر میں انہی چیزوں کو ویلیو دوں، لوگوں کے درمیان جب میں ان کا احترام کرتا ہوں، جب ان کا اکرام کرتا ہوں، تو میں لوگوں کو کس نگاہ سے دیکھتا ہوں؟ کس بیس پر کسی کا زیادہ احترام اور کسی کا کم احترام کرتا ہوں؟ اگر اسی بیس پر ہے، تقویٰ کی بنیاد پر ہے، اس کا مطلب ہے کہ میں ویلیوز کے لحاظ سے، ارزشوں کے لحاظ سے، اقدار کے لحاظ سے اپنے امام سے ہم آہنگ ہوں. لیکن اگر میرے نزدیک جو ہے کہ لوگوں کے احترام کا معیار کچھ اور ہو، دو لوگ جو ہیں وہ کسی مجلس کے اندر وارد ہوں، داخل ہوں، ایک شخص جو ہے وہ زیادہ اس لحاظ سے کہ مثلا دولت مند ہے یا کسی بڑی پوسٹ پہ فائز ہے، میں کھڑے ہو کر اس کا جھک کے سلام کروں، اور ایک شخص جو ہے مثلا ظاہری طور پر جو ہے وہ ایک فرض کریں کہ بہت دیندار شخص ہو، بہت متقی شخص ہو، اور میں جانتا ہوں کہ یہ شخص جو ہے وہ خدا کے راستے میں چلنے والا ہے واقعی معنی میں، نہ کہ اس وقت ظاہری معنی میں، لیکن اس کا جو ہے چونکہ اس کا لباس سادہ ہے، چونکہ اس کو جو ہے وہ کوئی جانتا نہیں، تو میں اس کو کوئی خاص اکرام نہ کروں. یہاں فوراً انسان جو سمجھ جاتا ہے کہ میرے نزدیک ویلیوز کیا ہیں، کن چیزوں کو میں ویلیو دیتا ہوں. اگر تقویٰ کی بنیاد پر ہے تو میں امام علیہ السلام کے ساتھ ہوں. ارزشوں کے اندر آزادی، حریت، امام علیہ السلام نے کتنا زیادہ جو ہے اس چیز کے اوپر فوکس کیا کہ انسان جو ہے کس چیز کی آزادی. ایک دفعہ جو ہے وہ ہمیں ویسٹ سے یہ نعرہ ملتا ہے، اس غرب سے یہ نعرہ ملتا ہے کہ انسان کو آزاد ہونا چاہیے، آزاد ہونا چاہیے. وہ بھی ایک آزادی ہے، لیکن وہ آزادی کے نام پر کیا ہے؟ دھوکہ ہے انسانیت کے لیے. ممکن ہے انسان کہے کہ ہاں کتنا زیادہ جو ہے وہ ویسٹ بھی جو ہے اسی بات کو کر رہا ہے جو مثلا 1400 سال پہلے اسلام نے کی تھی. نہیں، اسلام وہ آزادی کہاں، یہ آزادی کہاں. ویسٹ جو ہے اور ان کی سویلائزیشن جو ہے وہ انسان کو آزادی کے نام پر حیوانیت کے اندر لے آنا چاہتے ہیں، اور اسلام جو ہے اسی آزادی کے نام پر انسان کو جو ہے وہ انسانیت کی طرف لانا چاہتا ہے، حیوانیت سے انسانیت کی طرف لانا چاہتا ہے. ایک ہی آزادی ہے، ممکن ہے انسان کو حیوان بنا دے، اور وہی آزادی ممکن ہے انسان کو، یعنی وہ لفظ آزادی کہہ رہا ہوں، وہی آزادی نہیں، وہ لفظ آزادی جس کا نعرہ لگایا جاتا ہے، وہی ممکن ہے انسان کو جو حیوانیت سے نکال کے انسانیت کی طرف لے جائے. اب دیکھیں اس وقت جو غرب کی جو حالت ہے، اس معاشرے کی حالت ہے، اس معاشرے کے اندر یعنی وہ چیزیں جو آپ چند سال پہلے انسان جس کا تصور نہیں کر سکتا تھا اپنی زبان سے بیان کرے، اتنے زیادہ مثلا وہ چیزیں شرم آور سمجھی جاتی تھیں، بے شرمی کی علامت سمجھی جاتی تھیں. آج انہی چیزوں کے اوپر ان کا سلوگن لے کے اور اس کے جو ہے وہ بینرز اٹھا کے اور اس کو جو ہے علناً جو ہے وہ جلوس نکالے جاتے ہیں اس معاشرے کے اندر. نہ فقط جو ہے اب تو مسلمان کنٹریز کے اندر بھی بعض میں کام شروع ہو چکا ہے کہ اس فعل قبیح کی جو حمایت کے اندر کہ آزادی کے عنوان سے، یہ آزادی ہے، یہ حیوانیت ہے. اور اب اس کو جو ہے وہ قانون کے اندر کہ کوئی اس کی مخالفت کرے تو اس کو جو ہے وہ آپ جیل میں ڈال دیں. یعنی اس قدر تضاد اس معاشرے کے اندر پایا جاتا ہے، اس قدر پستی اس معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے. اور لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ چند سالوں سے میں اس بات کو تکرار کرتا ہوں، اور پھر جب یہ موضوع آتا ہے تو کہ پھر بھی جو ہے انسان جو ہے اپنے معاشرے کی چند مشکلات کو دیکھتے ہوئے کہے کہ نہیں، ہم کو جو ہے وہ اس طرف جانا چاہیے، انسان کی زندگی بن جائے گی اور بچوں کی زندگی بن جائے گی. اور اس وحشی معاشرے کے اندر جسے کہتے ہیں کہ فرض کریں ایک جنگل کے اندر درندے ہوں جنہوں نے جو ہے اور بے شرم جو ہے حیوانات ہوں اور بے شرمی کے فعل انجام دے رہے ہوں، فقط جو ہے وہ سوٹڈ بوٹڈ ہوں. یہ حقیقت ہے اس معاشرے کی. چند چیزوں کو جو ہے وہ صفائی ستھرائی یہ چیز کا جو ہے وہ بڑا چڑھا کے پیش کر کے جو ہے ہم کہیں کہ وہ معاشرہ جو ہے جنت ہے اس میں، اور جو بس ہمارے بچے وہاں پہنچ جائیں کسی طرح. انسان کس حد تک جو ہے یہ ہمراہی نہیں ہے امام علیہ السلام کے ساتھ کہ اس طرح سے ہم یہ اتنی سمجھ بوجھ ہمارے اندر نہ ہو
ہم اپنی زندگی کی ویلیوز ہی کو نہ سمجھ سکیں کہ اسلام کن چیزوں کو جو ہے ویلیو دیتا ہے، کن چیزوں کو اہمیت دیتا ہے، انسان کس چیز کو آزادی کہہ رہا ہے، میں یہی نہ سمجھ پاؤں، پھر میں کہوں کہ یا لیتنی کنت معہم. تو ان مطالب کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام جو ہے انسان کو ان حیوانی خواہشات، نفسانی خواہشات سے باہر نکال کے آزاد کرنا چاہتے ہیں. وہ جو آیت کے اندر ہے کہ رسول کو بھیجا ہم نے اس لیے تاکہ ان زنجیروں کو توڑیں، تم کو آزاد کریں. لیکن یہ آزادی کہاں، وہ آزادی کہاں؟ یہ حیوان کو انسان بنانے کے لیے آیا ہے. ان مطالب کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور پھر جو ہے اپنی زندگی پہ اور اپنی سوچ کے اوپر اور اپنی فکر کے اوپر اور اپنی جہد کے اوپر کہ میں کس طرح سوچتا ہوں، ان تمام چیزوں پر انسان کو دوبارہ سے ایک جسے کہتے ہیں ریویو کرنے کی ضرورت ہے، تجدید کرنے کی ضرورت ہے. دوبارہ سے دیکھوں میں واقعی جس طرح سے دیکھیں ایک بھیڑ چال ہوتی ہے، اور جو خطرناک ترین چیز جو ہے انسان کے لیے، جو ہے کسی معاشرے کے لیے بھیڑ چال ہے. جو بھیڑ چلتی ہیں، جو آپ دیکھا ہو کیا ہے، ایک کے پیچھے ایک جو ہے وہ سر جھکا کے چل رہا ہوتا ہے. بھیڑیں جو ہے وہ اصلاً نہیں دیکھتی اوپر آگے دیکھ کے کہ جو ہے وہ کیا ہے، کوئی اس میں جو ہے وہ کھائی آ رہی ہے، کوئی مشکل آ رہی ہے، نہیں. جو پہلا جو چل رہا ہے وہ جہاں گرے گا تو پوری وہ جو ان کے پیچھے چلی آ رہی ہے اسی جو ہے وہ کھائی میں گرتی چلی جائے گی. یہ اگر انسان جو ہے اس طرح سے ہو جائے، یہ حیوانی صفت ہے نا، یہ انسانوں کی صفت تو نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں پورا معاشرہ کیا ہے، اور یہی بھیڑ چال ہے کہ جو کربلا کے اندر ہم کو نظر آتی ہے. یہی بھیڑ چال تھی نا، وہ پورا معاشرہ لاکھوں افراد پہ مشتمل، جس طرح سوزن بیان ہوا کہ کوفہ کے اندر، صرف کوفہ کے اندر 1 لاکھ سے زیادہ جنگجو افراد موجود ہیں، صرف کوفہ کے اندر، اور جن میں سے اکثریت بتائی جاتی ہے کہ یا شیعہ ہیں یا کم از کم طرفداران اہل بیت ہیں سیاسی لحاظ سے. تو 1 لاکھ افراد صرف کوفہ کے اندر. اسی طرح سے مکہ چھوڑ دیں، مدینہ چھوڑ دیں، بصرہ چھوڑ دیں، باقی شہروں کو آپ چھوڑ دیں، 72 افراد فقط اس پورے عالم اسلام کے اندر سے 72 افراد. اس کا مطلب کیا ہے؟ بھیڑ چال تھی نا، کہ جس پہ وہ اکثریت جس کھائی کے اندر گری ہے اور جس جہنم کے اندر گری ہے، وہ پورا معاشرہ ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک. اس نے یہ فیصلہ کیا، میں نے بھی فیصلہ کیا، مجھ کو دیکھ کے اس نے بھی فیصلہ کیا. کوئی سوچنے کو تیار نہیں ہے، کوئی اصلاً جو ہے سر اٹھا کے دیکھنے کو تیار نہیں کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے، خبر کیا ہے. یہی کام جو ہے وہ آج سے اب سے 1400 سال بعد جو ہے، جو ہم دیکھ چکے اپنی آنکھوں سے، اور ہر سال اس کو ممبر سے تکرار کیا جاتا ہے واقعہ کربلا کو. پھر بھیڑ چالو، تو پھر ایک ریویو کی ضرورت ہے کہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ، پھر ہم کر کیا رہے ہیں سزاداری کے اندر. اگر اب بھی بھیڑ چال کی مثال ہے نا، یہ نہیں ہے مثال کہ انسان کا ہم و غم کیا ہو، مسلمانوں کا عمومی طور پر ہم بھی اس سے استثناء نہیں، ہم بھی اسی معاشرے میں رہتے ہیں. ہمارا نصب العین کیا ہو جائے کہ ہم ویسٹرنائزڈ ہو جائیں، ہمارے بچے جو ہیں وہ، ہم لوگ ماڈرن ہو جائیں، ہمارے بچے جو ہیں وہ فر جو ہے انگلش بولنے لگیں. اب اس سے کوئی غلط مطلب نہ لے کے مثلا فرض کریں کہ انگلش کے مخالف نہیں، زبان وسیلہ ہو سکتی ہے بعض علوم کو حاصل کرنے کا ان چیزوں کے لیے، لیکن ہم اس کو جو ہے ماڈرن اس معنی میں کہ جو ایک غلط معنی ہے کہ جو ہے اپنے آپ کو اس طرح سے میرا ظاہر ہو جائے کہ جس طرح سے ایک اس کافر کا جو ہے اس معاشرے کے اندر جو ظاہر ہے. ایک معنی ماڈرن کا اچھا معنی ہے کیا کہ انسان جو ہے اس کے اندر جدت ہو، اس کے اندر جو ہے وہ ایک مثلا جو ہے اپنے پرانے افکار کو، برے افکار کو چھوڑ کر ایک نئے اور اچھے افکار کی طرف انسان حرکت کرے. جسے کہتے ہیں کہ اس کے اندر ایک ریولیوشن کا جو ہے فیز ہمیشہ سے چلتا رہے اور اچھائی کی جانب حرکت کرتا رہے، ایک نیا فیز اس کے اندر آئے، ہر سال وہ جو ہے وہ نیا ہوتا رہے، بہتر ہوتا رہے. اس معنی میں ہو تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اس معنی میں ہو کہ میرا فقط ظاہر جو ہے ویسا ہو جائے کہ جو اس معاشرے میں رہنے والے لوگوں کا ظاہر ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ بھیڑ چال کی مثال ہے. اگر ہم اپنی ویلیوز کو اس طرح بناتے رہیں گے کہ جس طرح سے یہ ہے، تو پھر انسان کو دوبارہ سے ذرا غور کرنا ہوگا کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں اپنے ساتھ، اور اس عزاداری کے اندر جو ہے ہم لوگ کہاں پہ اس کے ذریعے سے کہاں پہنچ جانا چاہیے تھا اور کہاں تک نہیں پہنچ رہے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ مسئلہ کہاں پر ہے؟ مشکل کہاں پر ہے؟ ان کو سوچنا بالآخر جو ہے وہ اصل کام خود انسان کا ہے. اس ممبر سے، ان تمام چیزوں سے، جو ہے کتابوں کے ذریعے سے، ان تمام موعظوں کے ذریعے سے، مجالس کے ذریعے سے فقط ایک جو ہے وہ جسے کہتے ہیں تنبیہ کی جا سکتی ہے، انسان کو جو ہے جگایا جا سکتا ہے ایک جو ہے وہ. لیکن باقی کام جو ہے، جو فکر کرنے کا کام ہے، سوچنے کا کام ہے، عمل کرنے کا کام ہے، وہ انسان کا خود ہے. اس چیز کے بارے میں انسان ذرا غور کرے. استقلال اہم ترین جو ویلیو ہے اسلام جو دیتا ہے، استقلال، اپنے پیروں پر جو ہے وہ یہ عالم اسلام جو خود کھڑا ہو. یہ امت مسلمہ کو کبھی اصلاً خدا پسند نہیں کرتا کہ مسلمان جو ہیں وہ ذلیل ہوں اور کسی ذرہ برابر بھی جو ہے جھکیں کفار کے آگے. اصلاً یہ تصور نہیں ہے. اسلام جو ہے وہ دین ہے کہ جو دین خدا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام،
خدا نے تمہارے لیے فقط اس دین کو پسند کیا بس. اب جب کہ یہ دین اور یہ سسٹم میں پسند کرتا ہوں تمہارے لیے, تمہارے نظام, تمہاری زندگی کے اوپر یہ نظام نافذ ہونا چاہیے, اس کے علاوہ کوئی چیز مجھے پسند نہیں ہے. جب یہ دین ہونا چاہیے ہماری زندگی کے اندر, تو یہ جو ویلیوز ہم کو دیتا ہے, یہ جو اقدار ہم کو دیتا ہے, یہ جو اہداف ہم کو دیتا ہے, یہ اس پر حاکم ہونا چاہیے. تمہاری زندگی اس کے اوپر بیس ہونی چاہیے. اور ہر وہ سسٹم جو اس کے مقابلے میں رہا ہے, اس سسٹم کو اس کے نیچے نہیں ہونا چاہیے. اب یہ کیسے ہوگا اگر ہم جو ہیں وہ اس قدر جو ہے وہ پست ہو جائیں علمی لحاظ سے, کہ ہر چیز کے اندر ہم جو ہے وہ مجبور ہوں ویسٹ کی طرف دیکھنے کے لیے. ویسٹ سے مراد یعنی عالم کفر جو ہے, اور جو بھی اسلام کے مقابلے میں ہر چیز کے اندر محتاج ہو, خود بخود پستی آئے گی. جب میں مجبور ہو جاؤں گا, جب انسان کسی کے سامنے مجبور ہو جاتا ہے ہاتھ پھیلانے کے لیے, تو خود بخود ذلت تو آتی ہے. جیسے ہی میں نے ہاتھ پھیلایا, میرا ہاتھ جو نیچے ہے اور ایک جو دینے والا ہے اس کا ہاتھ جو ہے اوپر ہے, اس کے اندر علو آتا ہے, اس کے اندر بلندی آتی ہے. وہ شخص جو ہے وہ, اب جب تک ہم ان سے جو ہے وہ مجبور ہیں علمی امور کے اندر اور ٹیکنالوجی کے اندر اور ان چیزوں کے اندر, انسان جو ہے فیل کرتا ہے. بس یہ جہالت کب تک جو ہے مسئلہ رہے گا. اسی مسئلہ آپ کورونا کے اندر دیکھ لیں, اب یہاں بات آ گئی تو انسان بیان کر دے. اسی مسئلہ ہے کورونا کے اندر دیکھیں کتنی زیادہ ہماری مسئلہ اس امر کے اندر جو بحث ہوئی کہ جو ہے یہ بالآخر یہ ایک انسانی سازش ہے, یہ جو ہے واقعی وبا ہے, یہ کیا ہے, یہ کیا نہیں ہے. اس پہ بحث کرتے رہے شروع میں کہ جو ہے اچھا اب جب کہ فرض کریں کہ اگر میں کہوں کہ انسانی ہے, اس کا نتیجہ کیا ہے کہ بس جو ہے انسان جو ہے وہ کوئی احتیاط نہ کرے اور یہ سب جو ہے وہ ایک ڈرامہ ہے. اور اگر جو فرض کریں نہیں واقعی یہ بیماری ہوں تو ہاں ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ کتنی فضول قسم کی بحث ہے. آپ جب دیکھ رہے ہیں ایک واقعیت کو جو کہ موجود ہے آپ کے معاشرے کے اندر, صحیح, اب وہ چاہے مین میڈ ہو, چاہے کسی نے سازش کی ہو, کچھ اس کے نتیجے میں جو ہے کچھ کمپنیز جو ہیں وہ اپنی ویکسینز بنانا چاہتی ہوں اور بلینز آف ڈالرز کمانا چاہتی ہوں, جو کچھ بھی ہے اس سے نہ انکار کر رہا ہوں نہ میں اس کو اس بات کر رہا ہوں. لیکن ایک واقعیت ہے, آپ دیکھیں آپ کے کتنے افراد اب جو ہیں عزیز اقارب میں, میرے خیال میں تقریباً سب لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں کسی نہ کسی کا جو ہے عزیزوں میں سے, دوستوں میں سے, جاننے والوں میں سے کسی کی جو ہے ڈیتھ ہوئی ہوگی, یا کم از کم کوئی جو ہے وہ سخت مراحل کے اندر اس بیماری کے اندر پہنچا ہوگا. دیکھا ہے نا اپنی آنکھوں سامنے. ایسا تو نہیں کہ اس کا انکار کیجیے, بس ایک بیماری ہے, ایک مشکل ہے. اب میں کہوں کہ نہیں, چونکہ یہ جو ہے سازش ہے, بس مجھے اس کا علاج نہیں کرانا, یہ کس قسم. اچھا بات میں کچھ اور کہنا چاہ رہا تھا. وہ بات یہ تھی کہ ہم کہیں کہ اب یہ ویکسینز نکل آئیں, ٹھیک ہے, اب جو ہے بعض نے کہا ویکسین جو فائدہ مند ہے, بعض نے کہا ویکسین نقصان دہ ہے, اور یہ مسائل پیش آئے. اب اس کے اندر جو ہم کو جس طرح سے ہم باقی چیزوں کے اندر فالو کرتے ہیں, کس کو فالو کرتے ہیں, ہر فیلڈ کے ایکسپرٹس کو فالو کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اکثریت جو مثلا آپ کہیں کہ مثلا اس فیلڈ کے اندر جو ہے وہ سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں, ہاں مثلا 2-3 کال جو ہیں فرض کریں اس کے مخالف بھی پائے جاتے ہیں. آپ کیا کرتے ہیں کہ جو اس فیلڈ کے ایکسپرٹس ہیں, خاص طور پہ اگر اس فیلڈ کے ایکسپرٹس کے اندر ہم کہیں کہ مثلا دیندار افراد بھی موجود ہیں اس معاشرے کے, جو دیکھ رہے ہیں مطالب کو آپ کو نقل کر رہے ہیں, وہ بتا رہے ہیں کہ اس کے فوائد ہیں. فعلاً ابھی ہم جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا فائدہ ہے, ٹھیک ہے. اب آپ کو بتایا جائے, آپ کہیں کہ نہیں, وہ جو کہ اس واٹس ایپ کے میسج کے اندر اور اس گروپ کے اندر تو یہ آیا تھا, اس جو ہے شخص نے کہا تھا کہ یوں اس کو لگاؤ گے تو یہ ہو جائے گا, اس کو لگاؤ گے تو یہ ہو جائے گا, اور اس پہ ہم بلیو کرتے رہیں, عمل کرتے رہیں. یہ ایک مطلب, یہ ایک خود اس بیوقوفی اور اس خود جو ہے وہ ہماری حرکت کے اوپر انسان کو جو ہے وہ دیکھنا چاہیے کہ باقی امور کے اندر ہم کیا کرتے ہیں, فوراً جو ہے وہ ان ایکسپرٹس کی طرف رجوع کرتے ہیں. اب جب کہ کہا جا رہا ہے تو ہم کہہ رہے ہیں نہیں یہ اس کے اندر جو ہے شکوک و شبہات, اور اس کو ایک تیسرا مطلب جو اصل مطلب تھا, یہ بھی جو ہے وہ ایکسٹرا چیز تھی. اصل مطلب جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہ رہا تھا اسی مسئلے کے اندر, ہمیں نہیں معلوم نا کہ یہ مسئلہ کیا ہے, ہمارے ساتھ سازش ہو رہی ہے, ہم کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے, ہماری نسلوں کو مثلا منقطع کرنے کے لیے سازش ہے, یہ ہے وہ ہے. وہ ہمارے پاس ہم کو کیوں معلوم نہیں ہو پا رہا, ہم کیوں شکوک و شبہات کے اندر ہے. ہمارے پاس وہ ایکسپرٹ اس لیول کے کہ جو قاطعانہ کہہ سکیں کہ مسئلہ یہ ہے, یہ ویکسین جو ہے وہ یوں ہے, اگر یہ فائدہ مند نہیں بھی تو ہم اس کا آلٹرنیٹ دیں گے, ہم جو ہے وہ بنائیں گے اور وہ سیف ہوگی, اور آپ جو ہے ان کے اوپر بلیو کر سکیں. اور ایسے افرادوں کے جن کو جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہو, جن کی بات جو ہے وہ مانی جاتی ہو, ایسے نہیں کہ مثلا جو ہے جن کی کوئی ویلیو نہ ہو علمی دنیا میں. ہمارے پاس وہ افراد کیوں نہیں, تمام چیزوں سے جو ہے چھوڑ کے, ٹھیک ہے اب یہ بیماری ہے نہیں, اس سے مجھے غرض نہیں ہے, کیوں ہمارے پاس وہ افراد نہیں ہیں, کیوں ہم ہر چیز کے اندر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ جو حمایت کرنے والے افراد ہیں جو کہہ رہے ہیں ویکسینز لگائی جائیں, اور جو بنانے والے افراد ہیں سوائے ایران کے جس نے جو ہے الحمدللہ مسلمان ممالک کے اندر, اور خاص طور پر ہمارے لیے جو ہے باعث افتخار ہے کہ شیعہ مملکت کے اندر انہوں نے جو ہے یہ ویکسین بنانے کے اندر جو ہے وہ کامیابی اختیار کی. باقی تمام افراد جو کہ جو ہے وہ باقی لوگوں سے جو ہے وہ متصل ہیں اور بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے وہ ترقی کا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہو تو امریکہ اور مثلا یورپ کے پاس چلے جاؤ, اور باقی کہیں جیسے ترقی نہیں ہے, اس کے خلاف کتنا بڑا ثبوت ہے. اور باقی اور بہت سارے مسائل کے اندر بھی یہ ہمارے لیے باعث افتخار ہے.
لیکن آپ کہیں کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہم دیکھتے ہیں کہاں پہ ہماری نظر ہوتی ہے؟ ویسٹ کے اوپر. ہارورڈ یونیورسٹی کے فلان اس نے کیا کہہ دیا، اس جرنل میں اندر کیا ہے کیا نہیں آیا ہے. اگر ہم کو کہا جائے گا کہ ہاں یہ ویکسین کے فائدے ہیں تو ہم کہیں گے مان لیں گے. اگر ہم کو جو ہے اسی معاشرے سے کوئی شخص آگے کہے گا کہ نہیں اس کے یہ نقصانات ہیں، تو ہمارے اندر جو ہے شکوک و شبہات ایجاد ہو جاتے ہیں. کہ سب چیزوں کا محور تو وہی ہے نا، وہ جو کچھ کہہ رہا ہے، وہ جو کتابیں ہیں، سب کچھ وہیں پر ہے. اب مجھے بہت زیادہ اعتراض کرنے کا شوق ہے اور میں نہیں مانتا، اور میں کہتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں غلط ہیں اور تمام ڈاکٹرز غلط ہیں اور تمام علم میڈیکل سائنس جو غلط ہے. پھر آؤ تم کچھ جو ہے کام کرو، آؤ پھر اس فیلڈ کے اندر آگے بڑھو. پھر اپنے بچوں کو جو ہے فقط اس فیلڈ کے اندر بھیجنا کہ جس کے اندر پیسہ ہو، اور اس سے زیادہ تمہاری جو نظر کہیں جاتی نہیں ہے. کیوں اپنے بچوں کو سائنٹسٹ نہیں بناتے اور کیوں نہیں بھیجتے آگے تک اور ان کی ہیلپ نہیں کی جاتی اور معاشرہ ان کی ہیلپ نہیں کرتا؟ وہاں پر سب کہاں ہوتے ہیں؟ وہاں پر کہاں ہیں ہم لوگ؟ کیوں ہم آگے کا نہیں سوچتے؟ کیوں علم کے میدان میں کیوں فقط اسلام نے فقط یہ تو نہیں کہا تھا کہ جو ہے وہ انسان جو ہے وہ ان تمام چیزوں کو جو ہے چھوڑ دے. تم لوگ فقط جو ہے وہ حوضے کے اندر، اور البتہ حوضے کے اندر بھی صحیح معنی میں کوئی نہیں جاتا، فقط کن فیلڈس کے اندر جس کے اندر پیسہ ہو. اچھا ممکن ہے آپ کا بچہ ڈاکٹر بھی بن جائے، انجینئر بھی بن جائے، آپ کہیں تو سائنس کی فیلڈ ہے، لیکن اس ڈاکٹر اور انجینئر بننے والے مقلد ہے. یہ وہ لوگ تو نہیں ہے کہ جو مثلا اپنے فیلڈ کے اندر مجتہد بنے، میڈیسن کے اندر جا کے مجتہد بنے، انجینئرنگ کے جا کے اندر مجتہد بنے، ان کی اپنی رائے ہو، اپنی بات ہو، جن کی بات دنیا کے اندر ایکسیپٹیبل ہو. کہاں پہنچتے ہیں ہم لوگ؟ چند افراد جو گنتی کے افراد ہیں. تو یہاں پہ جہاں ہم لوگ یہ باتیں کر رہے ہوں، اس سے قطع نظر کہ آپ کچھ کریں اس مسئلے میں، نہ کریں، لگوائیں نہ لگوائیں، لیکن ذرا ان مسئلے پہ بھی تو سوچیں کہ ہم اپنے آئندہ نسل کو کس طرح سے دیکھنا چاہ رہے ہیں. اسی نہج پہ چلنا چاہیں گے، اب بھی وہی کرنا چاہیں گے. اب بھی اپنے آئندہ نسلوں کو اسی طرح سے جو ہے غلام بنا کے رکھنا چاہتے ہیں. غلامی کا راستہ یہی ہے کہ جب تک ہم نہیں نکلیں گے علمی میدان میں آگے، استقلال اگر ہم چاہتے ہیں، اسلام کو آپ چاہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ ہر فیلڈ کے اندر آگے ہو اور جھکا ہوا نہ ہو، اس کا سر بلند ہو، سر بلند ہو، اور میں اس کام کے اندر کام کرنا چاہتا ہوں. یہ جہاد ہے، یہ بھی امام علیہ السلام کی ہمراہی ہے. امام علیہ السلام چاہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ پوری اس دین کی نشانیاں جو ہیں ان شہروں کے اندر جو ہیں واضح ہوں، یعنی اسلام سر بلند ہو، نہ کہ پست ہو اس طرح سے. تو علمی میدان اس کا ایک طریقہ ہے. تو کیوں ہم اس طرف جو آگے نہیں بڑھتے؟ اور پھر جو ہے ہم کہیں کہ عشق اور مثلا ہمراہی، امام اور تمام چیزوں کی جو ہے بات کریں، یہ مطالب پہ ہم کو جو ہے وہ دوبارہ سے ایک ریویو کرنا ہوگا، اپنا محاسبہ کرنا ہوگا. ایک سوسائٹی کے طور پر ایک انڈیویجول بھی انسان جو ہے محاسبہ کرے، اپنی جو ہے وہ کلیکٹیو فورمز ہیں اس کے اندر انسان چیزوں کو محاسبہ کرے، غور کرے، فکر کرے کہ مسائل کہاں سے، ان کا جو روٹس ہیں وہ کیا ہیں اور کیسے جو ہے وہ حل ہوں گی. تو عزیزان محترم، وقت بھی کافی ہو گیا. تو یہ معیت جو اگر ہم چاہتے ہیں، ہمراہی اگر ہم چاہتے ہیں، اہداف کے اندر امام کے ساتھ ہمراہی ہونی چاہیے. ان کی ویلیوز جو ہیں، علم جو ویلیو ہے، جو جہالت کے ساتھ اتنا زیادہ مقابلہ کیا کہ جو ہے علم جو حاصل کرنا جو ہے ہر مرد کے اوپر، یعنی ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر جو ہے فرض ہے. اس کے باوجود جو ہے مسلمانوں کا یہ حال ہو. یہ تمام ویلیوز جو ہیں، جو تقویٰ کی جو ویلیو بتائی، جو عزت کی، آزادی کی، حریت کی اس معنی میں جو ویلیو بتائی، ان تمام یہ چیزیں ہماری زندگیوں کے اندر ہم کو دیکھنا ہوگا کہ کس حد تک جو ہے ہم ان چیز کے اندر، یہ چیزیں ہماری زندگی کے اندر ہیں، تاکہ ہم کہہ سکیں کہ ہاں امام علیہ السلام کے ساتھ ہونے کا دعویٰ کم از کم جو ہے وہ کر سکیں. اس مطلب کے اندر جو ہے وہ بالآخر کربلا کی جو بات آتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہم کو اپنے لیے ان کو جو ہے آئیڈیل بنانا ہے، ان کو جو ہے فوکس کرنا ہے، اس سے جو ہم کو جو اپنے لیے ایک لیسن لینا ہے، اس سے جو ہے انرجی لینی ہے. تو اہم ترین چیز جو ہم کو اس واقعے کے اندر جو ملتی ہے، جو ہم کو انرجائز کرتی ہے، جو ہمیں جو ہے ہیلپ کرے گی کہ کل کو جو ہے امام علیہ السلام کی جو نصرت کر سکیں، وہ کیا ہے؟ اس چیز کے اوپر جو ہے یقین رکھنا کہ یہ راستہ آسانیوں کا راستہ نہیں ہوگا. یہ انسان جو ہے وہ بھول جائے، اور اس کی غلط فہمی جو شخص یہ سوچے کہ یہ راستہ جو ہے آسانیوں کا راستہ ہوگا. اور اسی لیے جو ہے کل کا جب امام کا ظہور ہوگا اور جو جس طرح سے بتایا جائے گا کہ بہت سارے لوگ جو ساتھ نہیں دیں گے، تو کیوں ہے کہ راستہ اتنا سخت ہوگا کہ اب اس پوری جو درسگاہ کربلا ہے، اس سے انسان کیا کر سکتا ہے؟ اس کو اپنے لیے ایک بہترین توشہ بنا سکتا ہے، بہترین ایسی چیز بنا سکتا ہے جس سے میں اپنے آپ کو انرجائز کروں، اور اس طرح سے عشق ہو جائے مجھے اس ہدف سے، ان ویلیوز سے، اس اسلام سے، اس دین سے، خدا سے، کہ میں کل کو امام علیہ السلام کا ساتھ دے سکوں. دیکھیں اصحاب امام حسین علیہ السلام کی خصوصیات کے اندر جو بیان ہوا تھا کہ ان کی اہم ترین خصوصیت یہ تھی کہ عاشقان سید الشہداء تھے، شدیداً جو ہے محبت کرنے والے افراد. بغیر اس کے ممکن ہی نہیں تھا. اتنا سخت وہ راستہ تھا جس راستے کے اندر پورا عالم اسلام، اگر آپ ان کی پرسنٹیج نکالیں ان 72 افراد کی، ان کو جو ہے وہ ان لاکھوں افراد پہ ڈیوائڈ کریں، تو مجھے نہیں پتا کہ وہ 99.999% افراد جو ہیں وہ ایک طرف تھے. کتنا سخت ہے اس کسی مرحلے کے اندر. انسان ذرا غور کرے کہ اگر میں
شاید یہ بات بیان ہو چکی، لیکن تذکر کی حد تک جو ہے بری نہیں ہے کہ میں اگر کسی مطلب کو جو ہے سوال کروں، کسی مسئلے میں مشورہ کروں کسی سے، کوئی اہم مسئلہ جو ہے وہ درکار ہو، اور میں اپنے کسی نزدیکی دوست سے جو ہے جس کے ساتھ میں نے پوری زندگی گزاری ہو مشورہ کروں، وہ کہے کہ نہیں میرا اس مسئلے میں یہ رائے ہے، اور پھر کسی اور سے مشورہ کروں وہ بھی کہے کہ میری بھی وہی دوسری رائے ہے، اور تیسرے سے مشورہ کروں وہ بھی یہی کہے، اپنے اساتذہ سے کہوں مشورہ کروں وہ بھی ایک بات کریں، اپنے گھر والوں سے کہوں وہ بھی ایک بات کریں، صحیح سب لوگ ایک ہی بات کرتے رہیں، سب لوگ کسی مسئلے میں ایک بات کریں، فرض کریں الیکشن کا زمانہ ہو جائے کس کو ووٹ دینا ہے، سب لوگ کہیں اس پارٹی کو ووٹ دینا ہے۔ اچھا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ ظاہراً اشتباہ ہے یہاں پہ، یعنی یہ شخص بھی جو ہے وہ جو میرا قریبی دوست ہے وہ بھی اشتباہ کر رہا ہے، یعنی وہ جو استاد ہے وہ بھی اشتباہ کر رہا ہے، اور وہ جو خاندان والے وہ بھی اشتباہ کر رہے ہیں، اور میں ہی فقط ہوں جس کو جو ہے دنیا کے اندر اتنی عقل خدا نے دی کہ میں ہی فقط صحیح فیصلہ کر رہا ہوں۔ کتنا مشکل ہے فیصلہ کرنا۔ اب دیکھیں آپ کو معلوم ہو جائے کہ اس پارٹی کو اس وقت ووٹ دینا غلط ہے، یہ صحیح ہے، آپ کی کیلکولیشنز یہ ہوں اور آپ کو یقین ہو اس بات پہ کہ یہ صحیح ہے، پھر بھی آپ کے قدم لڑکھڑا جائیں گے، کہیں نہیں یہ کوئی مشکل ہے یہاں پہ، کیوں جو ہے پوری دنیا ایک طرف میں اکیلا اس طرف ہوں۔ اور اگر اسی مسئلے کے اندر تھوڑا سا مسئلہ اور خراب ہو جائے اور کہا جائے کہ دیکھو اس پارٹی کو ووٹ دو گے تو بہت اچھا ہے، اگر اس پارٹی کو ووٹ دیا تو پٹائی بھی ہوگی اور جیل میں بھی ڈالا جائے گا اور تمہارے گھر والوں کو بھی اسیر کیا جائے گا اور ان کو بھی جو ہے توہین کی جائے گی اور تمہیں گالیاں بھی دی جائیں گی اور تمہاری توہین بھی کی جائے گی، اب بتائیں اب کیا ہوگا؟ میں کہوں کہ پوری دنیا ایک طرف ہے، ایک پارٹی کی طرف جانا چاہتی ہے، ایک حزب کے اندر جانا چاہتی ہے، اس حزب شیطان کی طرف جانا چاہتی ہے۔ میں حزب اللہ کی طرف آنا چاہوں، میں حزب امام کی طرف آنا چاہوں جہاں پہ کوئی نہ ہو میرے ساتھ، اور جس میں میری پٹائی بھی ہوگی، مارا بھی جائے گا، خاندان کا بھی معلوم نہیں کہ بعد میں کس طرح سے توہین کی جائے گی اور کیا ہوگا ان کے ساتھ۔ یہ اس طرح سے جب تک انسان عاشق نہ ہو جائے کسی ہدف کا، کسی راہ کا، خدا کا، امام کا، وہ کر ہی نہیں سکتا وہ کام۔ اسی لیے اس کو اہم ترین خصوصیت جو تھی اصحاب سید الشہداء کی، وَإِلَّا یہ کام نہیں ہو سکتا تھا۔ اس طرح سے انسان جو ہے وہ دیکھے کہ اگر کل کو امام آتے ہیں، کوئی امام کا فرض کرنے ساتھ نہ دے، آپ دنیا میں اکیلوں کیا کریں گے؟ مہاراج ایک مثال دے رہا ہوں کہ نہ ہونے والی انشاءاللہ، سب علماء جو ہیں مخالفت کر دیں، لیکن آپ کو یقین ہو کہ امام جو ہے یہ ہیں اور آپ کے لیے حق واضح ہو جائے، امام آپ کو نصرت کے لیے بلائیں گے، کیا کہیں گے کہ چونکہ وہ لوگ نہیں آ رہے تو میں نہیں آؤں گا؟ یا نہیں میں کہوں کہ مجھے اصلاً غرض نہیں اس سے کہ کوئی آ رہا ہے کوئی نہیں آ رہا، گرچہ میری خواہش ہے کہ سب دنیا اس طرف آ جائے، لیکن کوئی آئے نہ آئے مجھے یہ کام کرنا ہے اور مجھے امام کا ساتھ دینا ہے، چاہے میں اکیلا ہوں اس دنیا کے اندر امام کا ساتھ دینے والا، کوئی اور نہ ہو، میں امام کا ساتھ دوں گا۔ یہ اس طرح سے جب انسان کا یقین ہو جائے اور اس راستے کے اندر جو جتنا بھی کچھ ہو جائے جو میری سمجھ سے باہر ہو، لیکن تسلیم کیا ہے؟ حلت بفنائک، السلام علی الارواح التی حلت بفنائک، جو کاملاً اپنا سب کچھ جو ہے امام علیہ السلام کے سامنے لا کے رکھ دیں، بس یہ آپ کے حوالے ہے، نہ فقط میرا وجود، یعنی میرا سب وجود جب میں نے اپنے حوالے کر دیا امام کے، اس کے اندر سب کچھ آ گیا، میرے افکار بھی اس کے اندر آ گئے۔ اگر میری فکر میں دیکھوں کہیں پہ بھی جو ہے وہ کہے کہ نہیں ذرا سے یہاں پہ جو ہے وہ اتنا زیادہ یہ مسائل پیش آ رہے ہیں، اتنی سختی ہے، خدا کب مدد کرے گا اور کیوں امام کی نصرت نہیں ہو رہی اور اس راستے میں فتح کب نصیب ہوگی، ہزاروں طرح کے اشکال ممکن ہے کل آ سکتے ہیں، فتنہ برپا ہو سکتا ہے اور ہوگا، لیکن اگر میں نے اپنی فکر کو بھی امام کے حوالے کر دیا تو کیا ہوگا؟ پھر مجھے سوچنے کی ضرورت نہیں، امام علیہ السلام جو کہیں گے بس تمام ہے، میں اپنا سب کچھ حوالے کر چکا ہوں، اور پھر مجھے کسی قسم کے شک و شبہے کی میرے اندر گنجائش نہیں ہوگی، کیونکہ حلت بفنائک، میں اپنا سب کچھ امام کے حوالے کر چکا ہوں، جس کے اندر میرے افکار بھی شامل ہیں، میرے خیالات بھی شامل ہیں، جو ہم 15 شعبان کی رات کو جو دعا مانگتے ہیں وہ سجدے میں جا کے جو عجیب دعا ہے جس کے اندر کہا جاتا ہے کہ اے خدا میں اپنے پورے وجود کے ساتھ سجدہ کر رہا ہوں، یہ اس وقت سجدہ جسمانی نہیں ہے، اے خدا میرا پورا وجود جو ہے سوادی و خیالی، میرے خیالات بھی تجھ کو سجدہ کر رہے ہیں، میرا پورا وجود تجھ کو سجدہ کر رہا ہے۔ یہ انسان کو، خدا کو یہ بندہ چاہیے جو اپنے پورے وجود کے ساتھ میرے پاس آ جائے۔ تو حلت بفنائک، اذان محترم، یہ ایام اور یہ راتیں اس حوالے سے ہمارے لیے اہم ہے کہ اپنا رشتہ جو ہے، اپنا تعلق جو ہے سید الشہداء سے اس طرح سے جوڑے انسان، اور اس طرح سے اپنے آپ کو نزدیک کرنے کی کوشش کرے۔ اذان محترم، وقت بہت گزر گیا اور مطالب کچھ اور بھی بیان کرنے تھے، انشاءاللہ اگر کل موقع ملا کچھ مطالب کو جو ہے تکمیل کیا جائے گا۔ بس یہ شب تاسوعہ اس کے اندر ہم وارد ہو چکے ہیں، امام علیہ السلام کی ایک اور عظیم قربانی کا ذکر ہوتا ہے اس شب کے اندر۔ امام علیہ السلام کی
وہ قربانی کہ جو اہل بیت کے اندر سب سے پہلی قربانی ہے. جب امام علیہ السلام کے اصحاب شہید ہو گئے، اس کے بعد جو سب سے پہلی قربانی امام علیہ السلام نے اہل بیت میں سے دی، اس قربانی کا ذکر ہے. ایک جوان، اس کو مقاتل نے بیان کیا کہ 18 سے 25 سال تک کی عمر بتائی جاتی ہے. ایک ایسا جوان، آج امام علیہ السلام جو ہیں عصر عاشور، اس جوان کو بھی جو ہے قربان کرنا چاہتے ہیں. اور امام علیہ السلام اس عمل سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سب سے پہلی قربانی جو اہل بیت میں سے اگر میں دوں گا تو اپنے اس جوان بیٹے کی ہوگی. عظیم امتحان امام علیہ السلام کا جو خدا نے اس قربانی سے لیا، اور امام علیہ السلام سرخرو ہے اس امتحان میں باقی امتحانوں کی طرح. لیکن ایک عجیب قربانی ہے، ایک عظیم قربانی. انسان اس کو ذرا سوچے، غور کرے تو انسان جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ امام علیہ السلام نے کیا کیا ہمارے لیے، کیا کچھ نہیں کیا ہمارے لیے. جو کچھ ہو سکتا تھا ہمارے لیے کیا ہے، اس دین کی بقا کے لیے، خدا کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے. چند جملات ہیں، میں چاہوں گا کہ مقتل سے جو ہے اس کو بیان کیا جائے، تاکہ شاید بہتر طریقے سے ان مطالب کو جس طرح سے مقاتل نے جو ہے وہ بیان کیا ہے اس کو بیان کیا جا سکے. السلام علی ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک. فرماتے ہیں فلما لم يبق مع ریحانة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ الا اہل بیتہ، جب رسول کے نواسے کے پاس اہل بیت کے علاوہ کوئی باقی نہ بچا، خرج علی ابن الحسین الاکبر، تو علی ابن الحسین اکبر، علی اکبر آتے ہیں. وکان من اصبح الناس وجہا واحسنہم خلقا. مقاتل بیان کرتے ہیں یہ جوان ظاہری لحاظ سے ایک ایسا جوان تھا جس کا چہرہ چمک رہا تھا. واحسنہم خلقا، خلق کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے بہترین تھا. وکان عمرہ 18 سنہ و 25 یا 18 سال یا 25 سال کا. وہو اول قتیل من آل ابی طالب، یہ پہلا شہید تھا آل ابی طالب کا. فاستأذن اباہ فی القتال، اپنے والد سے جنگ کی اجازت لینے کے لیے آتے ہیں، اجازت طلب کرتے ہیں. فأذن له، فاستأذن اباہ فی القتال فأذن له. اذان محترم اس جملے پہ غور کریں. مقتل میں ارشاد بیان ہوتا ہے کہ اجازت لینے کے لیے آتے ہیں اور امام علیہ السلام اجازت دیتے ہیں. فأذن له، فوراً اجازت دے دیتے ہیں بغیر کسی سوچ، بغیر کسی رکے ہوئے. کتنا قاسم علیہ السلام کو روکا تھا، کتنا گریہ کیا تھا قاسم علیہ السلام نے کہ چچا مجھے جنگ پہ جانے کی اجازت دیں. کتنے بوسے لیے تھے، آپ کے ہاتھوں کے، آپ کے پیروں کے بوسے لیے تھے، تب جا کے حسین علیہ السلام نے قاسم کو جانے کی اجازت دی تھی. لیکن یہاں بیان ہوتا ہے فاستأذن اباہ فی القتال فأذن له، کیونکہ یہ اسماعیل ہے جس کو قربان کرنا ہے. خدا کی راہ میں یہ اسماعیل ہے جس کی قربانی دینی ہے. اس سے دریغ نہیں کہ امام علیہ السلام نے کہا اجازت ہے. وَنَظَرَ، اجازت تو دے دی. وَنَظَرَ إِلَيْهِ نَظْرَةَ آیَسٍ مِّنْهُ، لیکن ایک نگاہ کی اپنے اکبر پر، ایک مایوسانہ نگاہ ڈالی. وَأَرْخَ عَيْنَهُ فَبَكَى، اور گریہ کیا. ثم رفع شیبته نحو السماء وقال علیہ السلام، پھر آسمان کی جانب نگاہ کرتے ہوئے کہتے اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم فقد برز الیہم غلام. اے خدا گواہ رہنا، میں آج اس جنگ پہ بھیج رہا ہوں ایک ایسے جوان کو جو اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ. اس غلام کو، اس جوان کو بھیج رہا ہوں اے خدا، جو خلقاً و خلقاً و رفتاراً و گفتاراً تیرے نبی سے کتنا زیادہ شبیہ تھا. وَكُنَّا إِذَا اشْتَقْنَا إِلَىٰ نَبِيِّكَ نَظَرْنَا إِلَيْهِ، جب ہم مشتاق ہوتے تھے اپنے نبی کی زیارت کے. عزیزان محترم ذرا غور کریں، حسین علیہ السلام کی ذات وہ ہے کہ جب آپ 6-7 سال کے تھے اس وقت رسول خدا کا انتقال ہوتا ہے. آپ نے فقط اپنی زندگی کے 6-7 سال ہیں کہ جو رسول خدا کے ساتھ گزارے ہیں، لیکن یہ وہ 6-7 سال تھے کہ جو کتنے حسین علیہ السلام کو عزیز ہیں، کتنے عزیز ہیں. جب یاد آتی ہوگی اپنے رسول کی، کتنی محبت تھی رسول کو اس نواسے سے، اور کتنی محبت تھی اس نواسے کو اپنے رسول سے.
اور جب یہ علی اکبر بڑا ہوتا چلا جا رہا ہوگا، حسین علیہ السلام دیکھتے ہوں گے کہ میرا بیٹا کتنا زیادہ شبیہ ہے، کتنا زیادہ میرے نانا کی طرح ہوتا چلا جا رہا ہے، یہ تو میرے نانا کی طرح ہے، یہ تو خلقن و خلقن، رفتار میں گفتار میں میرے نانا کی طرح ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں جب ہم مشتاق ہو جایا کرتے تھے، جب یاد آتی تھی نانا کی، تو اس جوان کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ اللہم امنعہم برکات الارض وفرقہم تفریقا ومزقہم تمزیقا۔ یہاں پر امام علیہ السلام بد دعا دیتے ہیں اس قوم اشقیاء کو جو شاید کسی اور شہید کے اوپر ہم کو نہیں ملتا۔ فَإِنَّهُمْ دَعَوْنَا لِيَنْصُرُونَ ثُمَّ رَفَعَ الْحُسَيْنَ عَلَيْهِ السَّلَامُ صَوْتَهُ وَتَلَا إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحَ وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ فَحَمَلَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ۔ بالآخر امام علیہ السلام رخصت کرتے ہیں۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام جو ہے وہ جنگ کے لیے پہنچتے ہیں۔ وہ ہوا پھر ایک رجز ہے جو امام حضرت علی اکبر علیہ السلام جو ہے تلاوت کرتے ہیں، کہتے ہیں اضربکم بالسیف احمی عن ابی ضرب غلام ہاشمی علوی۔ میں تم کو اپنی سیف کے ساتھ، اپنی تلوار کے ساتھ تم سے مقابلہ کروں گا۔ کون تم سے مقابلہ کرے گا؟ ایک وہ جوان جو کہ جوان ہاشمی یا علوی ہے۔ فلم یزل یقاتل حتی ضج الناس من کثرت من قتل منہم۔ اتنی لڑائی کرتے ہیں، اتنی جنگ کرتے ہیں کہ دشمن کی طرف سے چیخیں بلند ہو جاتی ہیں، اتنے لوگوں کو واصل جہنم کرتے ہیں کہ دشمن کی طرف سے چیخ و پکار شروع ہو جاتی ہے۔ ثم رجع الی ابیہ، پھر اپنے والد کی طرف پلٹ کر آتے ہیں۔ وقد اصابتہ جراحات کثیرہ، لیکن اس حالت میں آتے ہیں کہ شدید زخمی ہو چکے ہیں۔ فقال یا ابت العطش قد قتلنی، اے میرے بابا یہ پیاس مجھے مارے ڈالتی، وثقل الحدید اجہدنی، یہ زرا کی بھاری پن مجھے مارے ڈالتا ہے۔ فہل الی شربت من ماء سبیل، اے بابا ایک گھوٹ پانی کا مل سکتا ہے؟ اتقوی بہا، میں کیوں پانی پینا چاہتا ہوں بابا؟ اس لیے پانی پینا چاہتا ہوں کہ میرے اندر تھوڑی اور قوت آئے اور جہاد کر سکوں۔ فَأَتَقَوَّ بِهَا عَلَى الْأَعْدَاءِ فَبَكَى الْحُسَيْنُ، حسین نے جب سنا گریہ کی، فَبَكَى الْحُسَيْنُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَالَ يَا بُنَيَّ يَعِزُّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَعَلِيٍّ وَعَلَى أَبِيهِ۔ کتنا سخت ہے، کتنا سخت ہے رسول اللہ پر، کتنا سخت ہے علی پر اور اس کے بیٹے کے اوپر۔ تم اس کو پکارو اور تم سے اس سے پانی کا سوال کرو اور اس کو پانی بھی نہ دے سکے۔ وَتَسْتَغِيثُ بِهِمْ فَلَا يُغِيثُونَكَ، تم فریاد کرو لیکن تمہاری فریاد پہ کوئی جواب نہ دے سکے۔ یا بنی، اے میرے بیٹے، ہاتھ لسانک، اپنی زبان کو لے کر، فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ فَمَسَّهُ۔ نہیں معلوم یہاں پہ کیا راز ہے۔ حضرت علی اکبر نے اپنی زبان امام حسین کے دہان میں دی، نہیں معلوم دیکھا ہوگا یہ زبان تو زیادہ خشک ہے۔ وَدَفَعَ إِلَيْهِ خَاتَمَهُ وَقَالَ علیہ السلام، اپنی انگوٹھی اپنے بیٹے کو دیو، کہا اس کو اپنے دہان میں رکھ لو۔ هذا الخاتم في وارجع الى القتال الى قتال عدوك، بیٹا جاؤ دوبارہ جنگ پہ جاؤ۔ فإني أرجو أنك لا تمسي حتى يسقيك جدك، بیٹا دیکھو شام سے پہلے پہلے تم کو بہت پیاسے ہونا، میں تو تم کو پانی نہیں پلا سکتا، لیکن شام سے پہلے پہلے تمہیں تمہارے نانا حوض کوثر سے سیراب کر دیں گے۔ بکاس ہلوف شربت لا تظمأ بعدها ابدا، اے بیٹا اس کے بعد کبھی بھی پیاسے نہ ہوگے۔ وجعل يكر كرة بعد كرة حتى رمي بسهم فوقع في حلقه، دوبارہ جنگ کے لیے جنگ کرتے کرتے یہاں تک ایک تیر چلتا ہے جو آپ کے حلق میں پیوست ہو جاتا ہے، فخرقه، اور حلق پارا ہو جاتا ہے۔ ثم ضربه منقذ بن مرة لعنه الله على مفرق رأسه، پھر ایک شخص آپ کے سر پر وار کرتا ہے، ضربتاً وضربه الناس بأسيافهم، اس کا وار کرنا تھا، حضرت علی اکبر نہیں سنبھل پاتے اور پھر سب تلواریں آ جاتی ہیں ایک کے بعد ایک۔ وَاعْتَنَقَ فَرَسَهُ، علی اکبر اس گھوڑے کی گردن میں اپنی باہیں ڈال دیتے، فَاحْتَمَلَهُ الْفَرَسُ إِلَى مُعَسْكَرِ الْأَعْدَاءِ، وہ گھوڑا وہ سواری بجائے اس کے کہ آپ کو خیام حسینی کی طرف لے جاتا، وہ اور دشمنوں کے طرف لے گیا۔ وَأَحَاطُوا بِهِ فَقَطَّعُوهُ بِسُيُوفِهِمْ إِرْبًا إِرْبًا، دشمنوں نے جیسے ہی دیکھا علی اکبر اب بے بس ہو چکے، اپنی تلواروں سے مارنا شروع کیا، یہاں تک کہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔
فلما بلغت الروح التراقی، جب جان نکلنے کا وقت آیا، قال رافعا صوتہ، اپنی بلند آواز سے کہا، یا ابتا، اے بابا، علیک منی السلام. اذان محترم معلوم ہے یہ کیا مطلب ہے؟ یعنی بابا خدا حافظ. خواجہ جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، یہ میرے دانا ہے. اے بابا پریشان نہ ہو، اے بابا پریشان نہ ہو، اب یہ رسول خدا آئے ہیں. قد سکانی بکاسہ، یہ مجھے شربت پلا رہے ہیں. لا اظمأ بعدہ، بابا میں کبھی پیاسا نہ ہوں گا. وہ یقول، اور میرے نانا کہتے ہیں میرے حسین سے کہہ دو، اللہ اجل اللہ جل، بیٹا حسین جلدی آ جاؤ. فإن لك كأسا مذخورا، اس سے کہہ دو کہ اس کے لیے بھی ہم نے ایک جام کو تیار کر رکھا ہے. حتی تشربها الساعة، کہ ابھی آ کے اس کو پی لے. فصاح الحسین، جب حسین سنتے ایک چیخ مارتے، وقال قتل اللہ قوما قتلوا، خدا اس قوم کو مار ڈالے جس نے تجھ کو قتل کیا. ما اجرأهم على الرحمن وعلى رسوله وعلى انتهاك حرمت الرسول. پھر فرماتے علی الدنیا بعدک العفا، اے علی اکبر تیرے بعد اس دنیا پر خاک ہو، یہ دنیا جینے کے قابل نہ رہی. ثم جاء الحسین علیہ السلام حتی وقف علیہ، پھر امام حسین علیہ السلام جاتے ہیں، اپنے بیٹے کے پاس جا کے کھڑے ہوتے. فجلس، پھر بیٹھتے ہیں. ووضع خدہ علی خد، اپنی صورت علی اکبر کی صورت پہ رکھ دیتے، اپنا چہرہ علی اکبر کے چہرے پر. وقال ولدی علی، میرے بیٹا علی. فحینئذ خرجت زینب، جب بہن دیکھتی ہے کہ حسین کی حالت غیر ہو گئی، فحینئذ خرجت زینب ابن بنت علی، زینب خیمے سے باہر آ جاتی. فمسرعة كأنها الشمس الطالعة تنادي بالويل والثبور وتقول یا حبیبا یا ثمرۃ فؤاد، اے میرے میوے دل، اے لخت جگر، یا نور عینا، اے میری آنکھوں کے نور علی اکبر. وجاءت وانکبت علیہ، اپنے آپ کو علی اکبر پہ آ کے گرا دیتی ہے. دیکھیں عزیزان محترم، حسین علیہ السلام نے اپنے آپ کو علی اکبر پہ گرایا نہیں، لیکن یہ پھوپھی ہے برداشت نہ کر سکی، اس شدت محبت کے اندر اپنے آپ کو علی اکبر پہ گرا دیتی ہے. فاخذ الحسین علیہ السلام بیدہا، امام علیہ السلام ہاتھ پکڑتے ہیں. فردہا الی الفسطاط، اور خیام تک لے جاتے ہیں، کیونکہ برداشت نہ کر سکے، اپنے علی اکبر کے غم کو بھول گئے. جب دیکھا زینب خیام سے باہر آئی ہے، نہیں معلوم جب حسین آخری وقت کے اندر جب اشقیاء نے خیام پر حملہ کرنا چاہا ہوگا، امام حسین علیہ السلام نے کس دل سے اس کو برداشت کیا ہوگا. آج امام حسین علیہ السلام نہیں دیکھ پا رہے کہ حسین کے بیٹے کے اوپر بھی زینب آ کے گر جاتی ہے، برداشت نہیں کر پاتے، فوراً اپنے بیٹے کے غم کو بھول جاتے ہیں اور زینب کو خیام طرف لے جاتے ہیں. لعنت اللہ القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خدا ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. اے خدا ہمیں واقعی معنی میں ناصران امام حسین علیہ السلام میں سے قرار دے. اے خدا ہمیں اس عزاداری سے، امام حسین علیہ السلام کے ان اہداف سے، اپنے امام حسین، اپنے زمانے کے امام کی نصرت کے لیے اس طرح سے آمادہ ہونے کی توفیق عطا فرما کہ وہ ہم کو اپنے خیام میں قبول کر لیں، ہم کو اپنے اصحاب میں سے شامل کر لیں. اے خدا ہمیں اپنے زمانے کے امام کی معرفت عطا فرما. اے خدا سکون پاک کے انتقام کے لیے جلد از جلد امام ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے بہترین اصحاب و انصار میں شامل فرما. اے خدا وہ مومنین جو کسی بھی حال میں پریشان ہیں، گرفتار ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو بیمار ہیں ان کو بحق محمد آل محمد شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. جو لوگ مرحوم ہو چکے ہیں ان کو، ان مرحومین کی مغفرت فرما. اے خدا ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو بہترین طرح سے سمجھنے، اس کو بہترین طرح سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. ماتم حسین.